Subscribe our channel, press bell icon for new updates and share videos your contacts. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے نز بھائی کہ یہ مہینہ شوال کا چل رہا ہے تو مجھے 6 روزے رکھنے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس مہینے میں کسی بھی مطلب کسی بھی اس میں پورے مہینے میں کبھی بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ شوال کے جو روزے ہیں کیا وہ مسلسل رکھے جائیں، لگاتار رکھے جائیں، یا پورے شوال کے مہینے میں کبھی بھی ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے جتنی بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں الحمدللہ وہ سب یہی بتاتی ہیں کہ ان شوال کے 6 روزوں کو مسلسل بھی رکھا جا سکتا ہے، ایک ساتھ 6 روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر کبھی بھی ان روزوں کو رکھا جا سکتا ہے، 1 دن 2 دن چھوڑ کر یا 4-5 دن چھوڑ کر۔ اس طریقے سے آپ شوال کے پورے مہینے میں بھی ان روزوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ حدیث سے جو ہمیں ملتی ہیں، جیسے کہ سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 1716، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ بست من شوال، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو اس نے جیسے کان کصوم الدہر، کہ اس نے پورے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ کصوم الدہر کے معنی یہ زمانہ بھر، یعنی اس کے تعلق سے دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ بھی سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1715، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام 6 ایام بعد الفطر، کہ جس شخص نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے، کان تمام السنہ، کہ اس شخص نے پورے سال کے روزے رکھے، یعنی اس کو ثواب جو ملا وہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملا۔ اس سے پہلے جو حدیث بیان کی کصوم الدہر، اس سے زمانہ مقصود ہے، اور وہ زمانہ جو بتایا گیا ہے اس حدیث سے تائید کی ہوتی ہے کہ یہ زمانہ سال بھر کا ہے، یعنی اگر کسی شخص نے شوال کے 6 روزے رکھے اور ان 6 روزوں کو وہ 6 روزے ایک ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، ان 6 روزوں کو اس پورے شوال کے مہینے میں بھی کبھی بھی رکھ سکتا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان نے زمانے بھر کے روزے یعنی پورے سال تک کے روزے رکھنے کا اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے ان 6 روزے رکھنے سے۔ کسی حدیث میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً کہا ہو یا الفاظ کو جیسے ملے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو کہ یہ 6 روزے ایک ساتھ رکھے جائیں، یا 6 روزے ایک ساتھ نہ رکھ کر کے الگ الگ رکھے جائیں، اس کے لیے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ جتنی بھی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں وہ سب الحمدللہ جتنی احادیثیں اس کے متعلق آتی ہیں شوال کے 6 روزوں کے، اس تمام حدیثوں میں یہی ہے کہ ان 6 روزوں کو لگاتار بھی رکھا جا سکتا ہے، اور تمام پورے شوال کے مہینے کے اندر بھی کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، آپ کبھی بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ جس مرد کے یا جس عورت کے روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو وہ لوگ، وہ عورت یا وہ مرد اس شوال کے 6 روزوں کے اندر ان روزوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور ایسا ان کو بتایا بھی جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ رمضان المبارک کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، عورت کے ہوں یا مرد کے ہوں، کسی بھی وجہ سے، ان روزوں کی فضیلت الگ ہے، ان روزوں کی قضا بھی الگ ہے، اور شوال کے یہ جو 6 روزے بتائے گئے ہیں ان شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بھی الگ ہے، اور ان شوال کو 6 روزے کو رکھنا بھی الگ ہے۔ تو اس لیے وہ بہنیں اور وہ بھائی اس چیز پر دھیان دیں کہ جو رمضان المبارک میں ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ روزوں کو الگ سے ادا کریں، اور شوال کے یہ 6 روزے الگ ادا کریں۔ یہاں پر ایک سوال پھر ایک اور یہ ہوتا ہے کہ اب ہم پہلے رمضان کے چھٹے ہوئے روزے رکھیں یا شوال کے روزے پہلے رکھیں؟ تو اس کے تعلق سے جو الحمدللہ صحیح بات ہے وہ تمام علماء کرام سے ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ان شوال کے 6 روزوں کو پہلے رکھا جائے،
کیونکہ شوال کے 6 روزوں کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس 1 مہینہ باقی ہے، لہذا 6 روزے پہلے رکھے جائیں، اور جو رمضان میں روزے چھٹ گئے ہوں ان روزوں کو شوال کے مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں 6 روزے پورے کرنے کے بعد، اور شوال کے بعد بھی کبھی بھی آنے والے رمضان سے پہلے رکھ سکتے ہیں، یعنی ہمیں وہ وقت زیادہ مل رہا ہے، اور شوال کا صرف ایک ہی مہینہ ہے، شوال تو 1 مہینے کے بعد پھر آئے گا نہیں، پھر تو 1 سال کے بعد آئے گا، اس لیے شوال کے 6 روزوں کو شوال کے مہینے میں پہلے رکھیں، کبھی بھی رکھیں، 2 کر کے رکھیں یا 1 کر کے رکھیں یا ایک ساتھ رکھیں، اور رمضان کے چھٹے ہوئے روزے وہ شوال کے مہینے کے بعد رکھیں یا شوال کے مہینے کے 6 روزے پورے کرنے کے بعد رکھیں۔ تو اس کی تفصیل الحمدللہ الگ الگ میں نے بیان کی، امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو اس میں مطمئن کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور خرافات اور بدعات سے ہماری حفاظت کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔